کہ جس کا اعتراف آج سرکاری طور پر کیا گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس مجمع میں عوامی سطح پر بھی اس کا اعتراف کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ ہمارے درمیان اس قسم کے جوان موجود ہیں کہ وہ یہ جذبہ رکھتے ہیں اور یہ عقیدت ہے۔ آپ کو یہ علم ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے ان اقدامات کو ایک تسلسل دینے کے لیے رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کا اعلان کیا، اور پرسوں صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اس اتھارٹی کے لیے باقاعدہ ایک آرڈیننس نافذ کر دیا۔ اس اتھارٹی کا کام کیا ہوگا؟ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پیغام کو عام لوگوں تک پہنچانا، نوجوانوں کو بالخصوص، اسکولوں، کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو، دینی مدارس کو، اور دینی مدارس کے علاوہ مساجد سے اس کو خطبات کا حصہ بنانا، اجتماعات کا حصہ بنانا۔ اور جس طریقے سے آج کے کارٹونز ہمارے نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تو وزیر اعظم صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ اتھارٹی متبادل کارٹونز بنائے گی کہ جن کارٹونز کے ذریعے عائلی نظام، بزرگوں کا احترام، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، پڑوسیوں اور ہمسایوں کے حقوق کو ادا کرنا، ان کی اگر تکلیف ہے، ان کو کوئی مشکل درپیش ہے تو اس میں مدد دینا، اور اسی طریقے سے جو ہمارے اوپر بیرونی فلموں کا اثر ہے، اور جس طریقے سے ہمارا نوجوان بالخصوص بگڑ رہا ہے اور عائلی نظام جو ہے، گھریلو نظام جو ہے، وہ شکست و ریخت کا شکار ہے، تو اس کے لیے ایسے انتظامات کیے جائیں کہ ان اثرات کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہماری یہ دعا ہوگی، آج کے یہ ہزاروں کے مجمع سے ہماری یہ دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل صورتحال میں ہمارے شامل حال ہو، اور یہ جو رحمت للعالمین اتھارٹی ہے یہ قائم ہو اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ انشاءاللہ اس مجمع کی طرف سے یہ دعا جائے گی تو یہاں کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قبول فرماتا ہے، انشاءاللہ یہ دعا بھی قبول ہوگی۔ یہ گزارشات تھی جو میں حضرت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب کے حکم پہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ ان کی جو جامع تقریر آپ کے سامنے ہوئی ہوگی، حضرت مولانا محمد رمضان سیالوی صاحب کی تقریر، دیگر علماء کرام کی تقریروں کے بعد میرے بیان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال جس طرح کہتے ہیں کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام کر لیں گے، تو میں نے بھی آج تھوڑا بہت شہیدوں میں اپنا نام کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب وہ میں پینے کا وقت آ گیا ہے جو طیبہ سے منگائی جاتی ہے۔ کیا؟ مجھے وہی جذبہ چاہیے جو میری تقریر میں تھا، طیبہ سے منگائی جاتی ہے۔ اور یار آج عید کا دن ہے یار، عید بمانا خوشی، آج سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پھیلائی جاتی ہے۔ ہمارے شیخ کامل اپنے ارشادات سے نوازیں گے۔ ایک ذرا حضور کی آمد کا شعر پڑھ لو تاکہ ذرا ماحول بن جائے، ہمارے شیخ کے استقبال کا ماحول بن جائے، یہاں بیٹھے اور پوری دنیا میں جو اس وقت ارواح پہ براہ راست سن رہے ہیں سب شریک ہوں۔ ہمارے شیخ کا حکم ہے کلام کے لیے، میں وہ پڑھ کے پھر ایک شعر حضور کی آمد کا پڑھ کے میں اپنے شیخ کو دعوت دینی ہے تاکہ آپ کے جذبے بھی ذرا گرما جائے نا۔ ہاں سچی بات ہے سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے، قاسم رب ہے موتی
کس کس کا ایمان ہے ہر کنجی حضور کے ہاتھ میں ہے. میں نے آج کی تقریر میں احادیث سے ثابت بھی کیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. مالک کل کہلاتے کہہ دو رضا سے کہ خوش رے مجدار رضا کا. پہلے تو ہوا لیکن ہمارے شیخ کی آمد سے پہلے. ہاں جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ. ہاتھ اٹھا کے جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول. شادیانے خوشی کے بجائے گئے. شادیانے خوشی کے بجائے گئے. شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے. شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے. ہر طرف شاد صلی علی گیا. آج پیدا حبیب خدا گیا. آج پیدا سرکار کی آمد آقا کی آمد ملجا کی آمد آوا کی آمد رعوف کی آمد رحیم کی آمد کریم کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد قاسم کی آمد حاشر کی آمد رسول کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد. آج پیدا حبیب خدا گیا. آج پیدا حبیب خدا گیا. پھر کو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہیں رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول. پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اسپیکر کے آگے سے آپ ہٹ جائیں. میں نے آپ سب کی زیارت کر لی. جتنا ثواب تھا مجھے مل گیا. اسپیکر کے آگے سے ہٹ جائیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پتا چلا جشن کیسے مناتے ہیں. جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ. آل کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا. نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا. نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا. کس کس کو اپنے نبی پہ ناز ہے؟ ہم کو اپنے نبی پر بڑا ناز ہے. ہم کو اپنے نبی پر بڑا ناز ہے. کیا ہنسی میرے آقا کا انداز ہے. جس میں رخ پر ملی وہ شفا پا گیا. شہر طیبہ تیری دھول اللہ کوئی سڑتا ہے سڑ جاوے. کوئی چلتا ہے چل جاوے. کوئی سڑتا ہے سڑ جاوے. کوئی چلتا ہے چل جاوے. سنیاں نے کج وج کے سنیاں نے کج وج کے سنیاں نے کج وج کے میلاد منانا ہے. سنیاں نے کج وج کے میلاد منانا ہے. سنیاں نے کج وج کے میلاد منانا. ہاں کوئی سڑتا سڑ جاوے. کوئی مرتا مر جاوے. کوئی چلتا چل جاوے. سنیو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. سنیاں نے کج وج کے سنیاں نے کج وج کے سنیاں نے کج وج کے میلاد. نعرہ رسالت
رسالت رسالت رسالت رسالت عاشق داتا وائے عاشق داتا وائے عاشق داتا وائے کہ میرے آقا جے سونا آیا آخری شعر جس پہ اپنے شیخ کو دعوت دینی وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے لگتا ہے پیچھے والے تھک گئے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی کیونکہ آج میلاد کا دن ہے ایک ہی شعر پڑھنا ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول 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 تاجدار ختم نبوت ختم رسول ہے وہی ختم رسول ہے مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے وہ جس پہ نظر وہ جس پہ نظر سارے زوالے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی وہ رب کا نبی سب کا نبی سارے جگ کا نبی ہے وہ میرا نبی اللہ کا ذکر سے استقبال کر ہمارے شیخ کامل یہاں تشریف فرما اور دنیا بھر میں سننے والوں کو آج کے اس عظیم الشان یوم میلاد مصطفیٰ جشن آمد رسول کے موقع پر سب کو اس آمد کے جشن کا پیغام عنایت فرمائیں آمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ بڑا مہربان ہے بہت کریم ہے حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا گناہوں کا معاف فرمانے والا درجات کا بلند فرمانے والا بے پناہ بلند و بالا شان والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا اور بے پناہ درود و سلام آقا و مولا حاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کے اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم الحمدللہ اس کا شکر اس کا کرم اس کا فضل اس کے احسان
کہ ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب ہوا اور آج یہ یوم پاک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں نصیب ہوا۔ صبح الحمدللہ فجر سے پہلے سے سلسلہ خوبصورت قبلہ صاحب نے سلام پڑھا، دن کے آغاز پر فجر کی نماز کے ساتھ، پھر الحمدللہ یہ قیمتی یہ میری اپنی ہے اور جو ساتھی تھے یہ ان کی اپنی ہے، باقی جو کوئی منجی تو کوئی تھوڑے بہت ٹکڑے دھاتاں دے یا کاغذ اکٹھے لا کے گیا دے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہدایت دے دے، کیونکہ نال ساتھ یہی جائے گا، یہی الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ قیمتی ترین ساتھ ہیں اللہ کے فضل سے صبح سے نصیب ہوئی، رات بھی اللہ کا کرم شکر احسان، آج کے دن کی بات کر رہا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ خوبصورت فجر کی نماز کے بعد سلام قبلہ صاحب کا، پھر قبلہ صاحب نے افتتاح فرمایا مدرسے کا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بھی سرا ان کے سر وضع کہ اللہ کے کرم، اس کے فضل اور اس کے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے چل رہا تھا، پہلے بھی عرصے سے چل رہا تھا، تعلیم کا اور تربیت کا ساتھ ساتھ تو چلتا ہی چلتا رہتا ہے، کیونکہ یہ خانقاہ ہے ہی تربیت گاہ، تعلیم کے ساتھ آراستہ کرتی ہے تربیت کے ساتھ، کیونکہ تربیت نہ ہو تو مسائل ٹھیک ہوتے نہیں ہیں۔ وقت نہیں ہے، میں کسی بیان کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ اتنے خوبصورت ترین صبح سے خطابات سنے، اتنے خوبصورت نعتیں سنی، ایسی ایسی عظیم ہستیوں کو سنا، داتا حضور سے کہ فیضان کے، الحمدللہ الحمدللہ ان کی یہاں تشریف آوری ہمارے لیے بہت ہے، پھر اتنے خوبصورت ان کے کلمات، اور پھر جن خوبصورت کلمات سے انہوں نے جب قبلہ صاحب داتا حضور حاضر تھے تو اس وقت انہوں نے انہیں محبت سے نوازا، قبلہ سلام ہے آپ کی محبت کو۔ پھر چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، بڑے بڑے مشائخ عظام رونے کا افروز ہوئے۔ اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں مختصر سا آج کے دن پہ اپنی بات کرنا چاہتا تھا کہ مدرسے کا الحمدللہ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت طاقت عطا فرمائے کہ کس لگن کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ انہوں نے اس حوالے سے ہر وقت سوچ سوچ کے خوبصورت انداز سے اس کو آراستہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ادھر سے ہر بندہ علم کے زیور کے ساتھ اس طرح راستہ ہو کے نکلے کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے، اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اتباع میں اس انداز سے غرق ہو کہ وہ آگے بڑھ کر ان فتنوں میں، ان شرارتوں میں اس ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکیں۔ انشاءاللہ ایسے لوگ ادھر سے بنیں گے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ بچوں کو اسی سے آراستہ کریں کہ یہی آپ کے بھی کام آنے والی چیز ہے، آپ کے آباء و اجداد کو بھی اس کا یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کریں گے اور گھر کا سکون بھی حاصل کریں گے، باہر والا گھر بھی اور اندر کا گھر بھی۔ خیر، میں بات کر رہا تھا کہ ادھر سے جو جوش و خروش نظر آیا، جو محبت دیکھی جلوس کے اندر، بابا آصف صاحب میرے ساتھ تھے، قبلہ صاحب نے انہیں بھیجا تھا، بڑی مشکل سے ادھر سے نکلا۔ ہر بندے کی خواہش تھی کہ میں، یہ محبت ہوتی ہے، محبت کا اظہار کہ تھوڑی دیر ان کے اسٹیج پہ ادھر، کیونکہ آگے بھی پہنچنا تھا۔ آگے جا کے آج قبلہ صاحب میرا دل بڑا خوش ہوا۔ ہم سیرت کے دیوانے ہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ منافق ہے جو آپ علیہ السلام کی اتباع کو نہیں مناتا، سمجھتا آپ کی اتباع پہ نہیں ہے، کہ ان کے آج میں عرصے سے یہ ایوان شوان دیکھتا آیا ہوں بیچارے، لیکن آج مجھے جو ادھر یہ پڑھ کے نظر آیا نا، جشن عید میلاد النبی، دل خوش ہو گیا،
کیوں قبلہ آپ بھی ادھر ہی تھے؟ دل خوش ہوا نا؟ آپ نے بھی نوٹ کیا، میں تو تکتا ہی رہا نوٹ کدھر؟ یار میلاد کا تو میلاد النبی ہونا چاہیے نا، سیرت کے تو ہم دیوانے ہیں، سیرت نہیں تو ہمیں دیوانگی کی تمام حدوں سے آگے لے گئی ہے، اور کاش ہم سیرت کو سب رات قبلہ صاحب نے کہا چلیں اسلام آباد چلتے ہیں، ابھی جو ذکر فرما رہے ہیں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج ادھر یہ تھے، میں نے ادھر یہ بات بھی کی تو مجھے مزہ آیا کہ لوگ محبت میں، پیار میں، بچوں کو لے کر ایک خوشگوار ماحول۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے مجھے آپ کو، چھوٹے کو بڑے کو، ہر ایک کو ہر چکر سے نکال کرنا اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں غرق کرنا۔ اور عیدگاہ کا ہمیشہ یہ قاعدہ رہا ہے، جیسے قبلہ صاحب نے فرمایا کہ جس نے بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگایا ہے نا، ہم اس کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھنا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اپنے آقا علیہ السلام کا کوئی شہادت کا پتہ نہ ہمارے سے کوئی بات۔ ایک منٹ جناب خاموشی سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی سیاست نہیں، سیاست گاندھ ہے، دعا کرے کہ اللہ کرے کہ وہ سیاست آ جائے کہ جس کا نام خدمت تھا، وہ ماحول پیدا ہو جائے کہ رات کو نیند نہیں آتی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر نکل کے دیکھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کتا اگر پیاسا مر گیا تو مجھے خوف ہے کہ اللہ میرے سے پوچھے گا۔ اللہ کرے، کیونکہ یہی راستہ ہے، یہی راستہ میں ادھر لے کے جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ دروازے تو سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور کھلے رہیں گے، ادھر تو ہر کوئی آتا ہے اور آتا رہے گا۔ خدمتگار کے طور پہ میں حاضر ہوں، اس کا کرم سے ڈیوٹی کر لی، اب نیا خدمتگار الحمدللہ خوبصورتی سے تیار ہے خدمت کے لیے، اور اس خدمت میں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خانقاہ کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ ان عرفہ والا ہستیوں کے فیضان کو جو ٹھاٹھے مار رہے ہیں، جو لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں، بات پھیلانا نہیں چاہتا، 2 4 نہیں 5 منٹ میں بات کو سمیٹ لوں گا۔ ادھر میں نے یہ ضروری سمجھا کیونکہ مجھے مزہ آیا اور میری بات پہ مور بھی لگائی، داتا حضور کے دربار سے مور لگی کہ اچھا لگا، اچھا لگا۔ اس کے بعد ادھر صبح سے اللہ کا شکر، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کے احسان، جشن ہوا، لائٹیں لگائی گئی، کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ یہ الحمدللہ خوبصورت بیٹا قبلہ صاحب کے دوست شہباز صاحب آتے ہی انہوں نے مجھے کہا کہ میں انعام لے کے آیا ہوں۔ یہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ادھر سے وہ یہ کریں گے تو اس طرف سے ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی کہ مجھے اپنے گھر کو سب سے اچھا سجانے پر انہوں نے ٹکٹ دیا ہے مدینہ منورہ کا۔ واہ واہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رات کو میں داؤد بیٹے کے گھر گیا، ماشاءاللہ جگمگا رہا تھا الحمدللہ۔ عمر صاحب ادھر نہیں تھے، آج ان کی سالگرہ بھی ہے مبارک، لیکن گھر پہ لائٹ بتاتی ہے یہاں رہتا کون ہے، جھنڈا بتاتا ہے کہ یہاں غدار ہے یا وفادار ہے۔ اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر اکے بد کے اس میں ہمیں کام کرنا چاہیے، کیونکہ ادھر جو آئے گا نا اس راستے پہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، سب پہ کرم فرمائے، سب پہ آسان فرمائے۔ ایک بات جس میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، ہم نعرے لگاتے ہیں، اللہ کرے ہم یہ لگاتے رہیں، اللہ ہمارے نصیب میں یہ لکھے ہماری آنے والی نسلیں یہ نعرے لگاتی رہیں۔ لیکن اس محبت کے کچھ تقاضے بھی، یہ محبت کسی طرف لے کے بھی جاتی ہے، یہ محبت سنوارتی ہے، سجاتی ہے،
یہ محبت بہت کچھ دیتی ہے. یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2-4 آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات، اور میں نے پہلے کہا کہ قبلہ صاحب کے خوبصورت بیان کے بعد بڑی بڑی شخصیات نے کہا کہ ضرورت ہے نہیں ہے، ضرورت ہے. واقعی اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں کہ اتنا خوبصورت یوم دیا، اتنی خوبصورت ساتیں نصیب ہوئی. رسول کریم شہنشاہ کل عالم، یہ میں اپنے کو بھی اور آپ سب کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ میں حق کی تکریم کے لیے آیا ہوں. میں خلق، آپ کا رب فرمائے خلق عظیم لے کے اب نے ان کو عطا فرمایا ہے. بیٹا یہ ایام بیٹھ کے نا ادھر سے نکلنے کے بعد اور پھر اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی محبت لینے نکلے ہیں تو کیا یہ اس کے پاس اس کی زبان، جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی تم مجھے زبان کی ضمانت دو، آپ نے مانگی ہے نا، جن کے ساتھ ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس کی زبان کیسی ہے؟ تو بات کرتا ہے تو کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے. ربیع النور مبارک، ربیع